سر لا پہ لا آ رہا ہے، اتنے لاز منظور ہو رہے ہیں، پہلے لاز جو ہیں کیا وہ لاگو ہوئے ہیں کہ اتنے لاز اکٹھے نکال دیے ہیں؟ دیکھیں جی، پونے 200 سال پری پارٹیشن لاز پاکستان کے اندر اس طرح کے ابھی بھی نافذ العمل ہیں کہ اگر آپ کسی خاتون کو گھورتے ہیں تو سیکشن 509 موجود ہے۔ ایک خاتون کو پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہر طرح کا تحفظ پاکستان پینل کوڈ میں دیا گیا ہے، جو کہ 1860 میں بنایا گیا تھا۔ پری پارٹیشن لا ہے اور ابھی تک پاکستان کے اندر کرمینل لا کے طور پہ، ایک سبسٹینٹیو لا کے طور پہ نافذ العمل ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے اس کا جواب، دوسری بات یہ ہے جو ذیلی بات آپ نے کی کہ پاکستان کے اندر یہ جو ابھی موجودہ قانون جو بنا دیا گیا 2 دن پہلے انفورس کر دیا گیا فیڈرل ٹیریٹری اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر 2-3 پروین جو رکھی گئی جو کہ اس وقت زبان زد عام ہے، اٹ از آن دی ٹپ آف ایوری ٹنگ ان پاکستان، کہ اگر کوئی خاتون کو اس کا خامند گھورتا ہے، اب وٹ ڈو یو مین بائی گھورتا ہے؟ شاید وہ اسے پیار سے دیکھ رہا ہو، اگر وہ اس کو گھورتا ہے تو جس کو قرآن پاک کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو وہ خاتون جو ہے وہ فیملی کورٹ میں چلی جائے گی اس شوہر کے اگینسٹ کہ تم نے مجھے کیوں گھورا، تم نے میرے ساتھ کیوں بد تہذیبی یا اچھا وقاص ابراہیم بدتمیزی صاحب، کی۔ ایک منٹ ادھر ہی ہم ایک بات کرتے ہیں، گھورنے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اگر بیوی کو گھورا تو بیوی کو کیسے گھورنا ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا، ایکسپلینیشن کیا؟ 1 منٹ گھورا، آدھا سیکنڈ گھورا، 5 منٹ گھورا، تو وہ ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے اتنے منٹ جو ہے بیوی کو گھورا اور بیوی نے جو کمپلین لانچ کر کے جی اس کو کورٹ میں لے گئی؟ دیکھیں، ہم کچھ چیزوں میں جب ہم لا فریم کرتے ہیں تو کچھ چیزوں میں بہت آگے چلے جاتے ہیں جو شاید ہماری پریکٹیکل پریگمیٹیکل پروس سے بھی دور چلے جاتے ہیں، اور جسے شاید کورٹ آف لا میں پروو کرنا بھی ہتھیلی پہ سرسو جمانے کے مترادف ہے یا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ گھورتا ہے تو اس وقت کون سے لوگ وہاں پہ موجود ہے؟ 30 سیکنڈ کے لیے گھورا، 1 سیکنڈ کے لیے گھورا، کون سے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو کورٹ آف لا میں جا کے، فیملی کورٹ میں جا کے جب یہ کیس فائل کیا جائے گا تو اس کے اندر ایز اے وٹنس ٹیسٹیمنی ریکارڈ کروائیں گے کہ ہاں میں وہاں پہ موجود تھا، اس شوہر کا خاوند یا اس کی جو ماں اس گھر میں موجود ہے، اگر وہ بچے بالغ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں تو وہ خاتون کے ساتھ کورٹ آف لا میں جائیں گے، جا کے رپورٹ وہ ٹیسٹیمنی دیں گے، گواہی دیں گے، شہادت دے کے ہاں گھورا، اور اب 3 سال کی سزا دے دی جائے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا جائے۔ اچھا، یہ بڑی یہ ریڈیکولس سی چیز ہے جس خاتون جو کہ کورٹ آف لا میں چلی جائے گی اپنے خاوند کے گرد، اور جب وہ عدالت سے واپس آئے گا تو کیا اسے پھولوں کا ہار پہنائے گا؟ بلکہ شاید اسے طلاق دے دے۔ اور آلریڈی پنجاب میں 2.5 لاکھ سے اوپر تو طلاق کے کیسز جو ہے رجسٹر ہو گئے، اور کتنی طلاقیں ہوں گی چھوٹے چھوٹے، اگر ہم لوگ یہ قانون سازی کر دیا جائے گا۔ ڈومیسٹک وائلنس کا ایک ہی قانون ہوتا ہے جی، وائلنس میں فزیکل وائلنس، ابیوسو وائلنس یا کسی حد تک وائلنس، یہ گھورنا، آنکھ جھپکنا، بات غلط کرنا یا اس کو شرما کے نہ دیکھنا، یہ کون سے لاز ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر شاید یہ لاز جو ہے وہ کبھی بھی اپنی روٹس جو ہے یا یہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یہ کبھی بھی سرایت نہ کرے، چونکہ یہاں پہ ایک فیملی سسٹم ہے، اور اب جہاں تک قرآنی وزڈم کا تعلق ہے، قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ہر جگہ اپنے مذہب کے اندر عدل کی اور انصاف کی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، قرآنی وزڈم بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ فیملی لائف کا تعلق ہے، میاں بیوی کے، ایک شوہر اور بیوی کے تعلق کا تعلق ہے، وہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انصاف سے آگے بڑھ کے عفو درگزر کیا جائے، برداشت کی بات کی جائے۔ میاں بیوی جو کہ ڈفرنٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عاداتوں اعتبار رسوم و رواجات کو بساتھ کمپرومائز کر کے اپنی زندگی گزارے، اینٹی ٹیپ لے کے یا فیتے لے کے عدل یا انصاف کی بات نہ کریں، یہ تمہاری لائبلٹی ہے، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، ہمارا مذہب تو یہ بات کرتا ہے۔ دوسری جو اس کے اندر باتیں کر دی گئی کہ مینٹلی ابیوز کرتا ہے، جو ٹارچر کرتا ہے، مینٹلی ابیوز کرنے کا کرائیٹیریا، اس کو ماپنے کا، پرکھنے کا، جانچنے کا، توڑنے کا کون سی ایسی ڈیوائس ہے کہ مینٹلی جو ہے وہ شوہر ابیوز کر رہا ہے اپنی خاتون پر۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کر دی گئی کہ اگر اس کے گھر والوں کو برا بلا کہتا ہے وہ پھر بھی چلی جائے، اگر بچوں کو برا بلا کہتا ہے وہ پھر بھی کورٹ آف لا کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائے۔ اچھا، اس کے برعکس خاوند کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بد زبانی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، الجھتی ہے، تو آپ بھی جا کے کورٹ آف لا میں اس خاتون کے اگینسٹ یہ کیس فائل کرے، 3 سال سزا کروائیں، 1 لاکھ روپے جرمانہ کروائیں، اور اگر وہ جرمانہ ادا نہ کرے تو 6 مہینے کے لیے ایڈیشنل جیل کروائیں۔ 1 سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں کہ ہماری سوسائٹی میں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، اور خاوند جو ہے
وہ اس بیوی کے تقدس کے لیے، تکریم کے لیے، عزت کے لیے وہ جو تو لڑ مرتا ہے، وہ تو سوسائٹی میں اسے تحفظ دیتا ہے، اس کے تقدس کی جنگ لڑتا ہے. وہ خاوند اگر یہ سمجھے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ بدزبانی کرتی ہے تو وہ کورٹ کچہریوں میں سے لے جائے گا، اسے بے پردگی میں لے جائے گا کہ تم آؤ جا کے عدالت میں جواب ہماری دو. فیملی سسٹم ذرا اور ہے، ہمارے کلچرل سسٹم ذرا اور ہیں. ہم ویسٹرن معاشرے سے سسٹم اٹھا کے اپنے معاشرے میں لاگو نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل آپ نے درست بات کی. کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو رسوم و رواجات ہے، ہمارے یہاں پہ جو ٹریڈیشنز ہے، وہ ریلیجیس جو ہمارا کلچر ہے، نارمز ہے، اس کے مطابق ہی قوانین بنانے چاہیے. ہمارے ہاں اور ایٹ دی سیم ٹائم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کروں گا، محمدن لاء کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ گھر کے اندر کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی تضاد ہو، میاں بیوی کی کنٹروورسی ہو، تو اس میں ریلیجیس پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ گھر کے بڑے وڈیرے بیٹھ کے اس تنازع کا، اس ایپل آف ڈسکارڈ کا، بون آف کنٹینشن کا حل نکالیں. کورٹ کچہریوں پر رخ نہ کریں. اس فیملی لائف کو اور اس میاں بیوی کے رشتے کو جو کہ پوری دنیا جو ہے اس کو مٹانا چاہے، اگر اس کے اندر صداقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری ہے، تو وہ دیواریں چین کی طرح مضبوط اور مربوط نظر آئے گی. اور اگر چاہیں تو اس طرح کے قوانین بنا دیں اور پانی کے بلبلے کی طرح وہ رشتہ ختم کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین جو اپنے خاوند کے آگے، دیکھیں خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کی عزت کو بڑھاتی ہے اور ہمیشہ بڑھوتری دیتے ہوئے نظر آتی ہے. اور اس کے برعکس جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کے اوپر تیزاب پھینک کے ان کے چہرے جلا دیے جاتے ہیں، پیٹرول پھینک کے آگ لگا دی جاتی ہے، ان کے ناؤن کھینچ دی جاتی ہے، اس میں تو پاکستان پینل کوڈ کے اندر آلریڈی قوانین موجود تھے. سیکشن 237 موجود تھا اور بڑے اسٹرکٹ لاز تھے. 10 سال اس کی سزا تھی، 10 سال سے 14 سال تک سزا تھی، امپریزمنٹ فار لائف کی سزا تھی، عمر قید کی سزا تھی. یہ قوانین آئی تھنک کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی بنا دیے گئے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کے کیا ثمرات نظر آئیں گے. دیکھیں پوزیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، اگر ہم لا کو پوزیٹیو اینک پہن کے پوزیٹیو پڑھائی کے اندر دیکھیں تو بالکل اس لا کے اندر ایک بات مجھے یہاں سمجھ نہیں آ سکتی یا مجھے نہیں آتی. میں نے ایک ریسنٹلی مووی بھی دیکھی، انڈین مووی ہے بٹ اٹس امیزنگ مووی. اس میں اس نے لا کو ڈیفائن کیا ہے کہ شریعہ لا، قرآن کیا کہتا ہے اور لاگو کیا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہمارا لا الگ ہے، ہمارا شریعہ الگ ہے. ہم اس کہتے ہیں کہ دائرے میں پھسلے میں ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے تو ایک پی پی سی چل رہا ہے، ایک لا جو ہے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، برٹش کے زمانے سے وہ چلا آ رہا ہے. مگر شریعہ جس پہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ ہمیں ایک پورا ایک بانڈڈ لا بتاتا ہے اور بڑا واضح الفاظ میں چیزیں ہیں. ہم کس چیز کو فالو کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ہمارا آئین پاکستان جو ہے اس کے اندر سرکاری مذہب اسلام ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 2 انسرٹ کیا گیا 8ویں ترمیم کے تھرو آبجیکٹیو ریزولیشن کا. اور سیکنڈ اینڈ مور امپورٹنٹلی آرٹیکل 227 رکھا گیا آئین پاکستان میں، جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام، قرآن اور سنہ کے منافی ہو.